بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ قطر میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ تکنیکی خرابی کے باعث سمندر میں حادثہ، ایک شخص لاپتہ۔ نتنز جوہری تنصیب پر حملہ، تابکاری کے اخراج کی اطلاع نہیں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر الزام، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ٹرمپ کا ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔ ایران کا سخت رد عمل، توانائی اور IT انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کا 2 ٹوک انتباہ، بنیادی ڈھانچے پر حملے کا بھرپور جواب دینے کا کیا اعلان۔ امریکہ کو سوئٹزرلینڈ کا بڑا جھٹکا، اسلحہ برآمدات معطل۔ سری لنکا نے بھی امریکی جنگی طیاروں کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے سے کیا انکار۔ ایران جنگ کے تناظر میں غیر جانبداری پر سخت موقف، امریکہ کو عالمی تنہائی کے اشارے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا نرم اشارہ، جاپانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت کا امکان۔ تہران کی منتخب پابندیوں کی پالیسی، یورپی ممالک کی تشویش برقرار۔ سوڈان میں اسپتال پر مہلک حملہ، 13 بچوں سمیت 60 سے زائد افراد ہلاک۔ WHO کی تشویش، جاری خانہ جنگی میں طبی مراکز بھی نشانہ۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کے امکانات معدوم، بڑی وارننگ جاری۔ ماہرین کے مطابق سال 2028 تک قیمتیں $100 فی بیرل سے نیچے آنا مشکل۔ آسام میں پولیس کیمپ پر حملہ، کئی کمانڈوز زخمی۔ ٹنسکیا ضلع میں مبینہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ، سرچ آپریشن جاری۔ اور پانی کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت، وزیر اعظم نریندر مودی کا عالمی یوم آب پر پیغام، ہر قطرہ قیمتی، ذمہ دارانہ استعمال اور اجتماعی کوششوں پر دیا زور۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ قطر کے سمندری علاقے میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ایک شخص لاپتہ ہے۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق یہ حادثہ اتوار کی صبح پیش آیا جب معمول کی پرواز کے دوران ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کا شکار ہو کر سمندر میں گر گیا۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر میں کل 7 افراد سوار تھے۔ امدادی ٹیمیں لاپتہ شخص کی تلاش میں مصروف ہیں جبکہ حادثے کی مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف مبینہ جارحیت کے جواب میں وعدہ صادق 4 آپریشن کے ایک اور مرحلے کے تحت اسرائیل کے مختلف علاقوں کو میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق کارروائی شمالی اور
جنوبی علاقوں میں کی گئی، جس میں متعدد فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی مراکز کو ہدف بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ابتدائی حملوں میں 200 سے زائد افراد کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، تاہم ان اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے ان دعووں پر فوری تفصیلی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں سیکیورٹی حکام کی جانب سے نقصان اور جانی ہلاکتوں کی خبروں پر سینسرشپ کے لیے صحافیوں اور عینی شاہدین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے بھی غیر جانبدار ذرائع سے تصدیق محدود ہے۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی صورتحال خطے کے امن کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے اور کسی بھی بڑی عسکری کارروائی کے عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں عالمی برادری کی جانب سے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کے تیل اور توانائی کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ جواباً امریکی اور اسرائیلی بنیادی ڈھانچوں کو ہدف بنائے گا۔ ایرانی فوج کی آپریشن کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال تمام اہم انفراسٹرکچر بشمول تیل، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پانی کے نظام کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے آبنۂ ہرمز کو 48 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر نہ کھولا تو امریکہ ایران کے توانائی مراکز پر حملہ کرے گا۔ ایرانی حکام کی جانب سے دی گئی اس سخت وارننگ اور ٹرمپ کے بیان کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جس کے باعث عالمی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال مزید بگڑی تو اس کے اثرات عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر آبنۂ ہرمز کو مکمل طور پر نہ کھولا تو امریکہ اس کے پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ اتوار کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ممکنہ کارروائی کا آغاز ایران کے سب سے بڑے پاور پلانٹ سے کیا جائے گا۔ ٹرمپ کی وارننگ کی فوری بعد ایران نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس کے توانائی کے ڈھانچوں پر حملہ کیا گیا تو وہ امریکہ اور اسرائیل سے منسلک توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خطے میں پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ ایرانی فوج کی آپریشنل کمانڈ خاتم الانبیاء نے فارس نیوز ایجنسی کے حوالے سے جاری بیان میں اس عزم کا اظہار کیا۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، جبکہ عالمی توانائی منڈیوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، جس میں کسی بھی رکاوٹ سے بین الاقوامی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے حالیہ بیانات ان کے سابقہ موقف سے کسی حد تک متضاد نظر آتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل وہ جنگ کے خاتمے کی بات بھی کر چکے ہیں۔ تاہم ان کی انتظامیہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی تعیناتی اور اقتصادی اثرات کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کی حساس جوہری تنصیب نتنز پر شدید حملے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جس کے بارے میں ایران نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر کی گئی۔ تاہم ایرانی حکام کے مطابق اس واقعے کے بعد کسی قسم کے ریڈیو ایکٹیو مواد کے اخراج کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ایٹمی توانائی تنظیم ایران نے اپنے بیان میں کہا کہ ہفتے کے روز نتنز کی افزودگی کی سہولت کو نشانہ بنایا گیا، جسے ایران کے سب سے محفوظ اور اہم جوہری تنصیبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ تنظیم کے مطابق حملے کے باوجود علاقے میں تابکاری کے پھیلاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ایرانی خبررساں ادارے تسنیم کے مطابق یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب خطے میں کشیدگی پہلے ہی عروج پر ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات، جن میں وہ مشرق وسطیٰ میں فوجی کارروائیوں کو کم کرنے پر غور کی بات کر چکے ہیں، اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، جس کے تحت اضافی بحری اور فضائی وسائل تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نتنز تنصیب ماضی میں بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے دوران ایک اہم ہدف رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی سطح پر سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے اور صورتحال کے پرامن حل کے لیے فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں ایران کی جانب سے جنوبی اسرائیل کے شہروں ڈیمونا اور اراد پر میزائل حملوں کی اطلاعات ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ متعدد اموات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم حتمی اعداد و شمار کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ ایران نے ان حملوں کو نتنز میں واقع جوہری افزودگی مرکز پر ہونے والی مبینہ کارروائی کے رد عمل کے طور پر بیان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اراد میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، جہاں درجنوں افراد زخمی ہوئے، جبکہ ڈیمونا، جو اسرائیل کے اہم جوہری مرکز کے لیے جانا جاتا ہے، بھی نشانہ بنا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے اس صورتحال کو ملک کے لیے انتہائی مشکل شام قرار دیتے ہوئے ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ وہیں دوسری جانب اسرائیلی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ وہ ایرانی بیلسٹک میزائل کو روکنے میں ناکامی کی تحقیقات کر رہی ہے۔
اسرائیلی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو شہری آبادی پر براہ راست نشانہ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ ریسکیو اداروں کے مطابق زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ کئی افراد کو پناہ گاہوں کی جگہ بھاگتے وقت معمولی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ دریا اثنا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تحمل برتنے کی اپیل کی ہے۔ ادارے کے مطابق ڈیمونا کے نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کو کسی بڑے نقصان کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے اور فوری سفارتی اقدامات کی شدید ضرورت ہے تاکہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ ایران نے اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نرم موقف اختیار کرتے ہوئے اندیہ دیا ہے کہ جاپان سے وابستہ تجارتی جہازوں کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس پیش رفت کو خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان ایک اہم سفارتی اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جاپانی ٹی وی اور کیوڈ نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند نہیں کیا، بلکہ یہ صرف ان ممالک کے جہازوں کے لیے محدود کیا گیا ہے جو ایران کے خلاف اقدامات میں شریک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر ممالک خصوصاً جاپان جیسے ممالک معمول کے مطابق اس گزرگاہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یورپی ممالک بشمول نیدرلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں خلیج میں تجارتی جہازوں پر حملوں اور آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جاپان بھی اس تشویش میں شامل رہا ہے، جس کے پیش نظر ایران کا یہ نرم اشارہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کی یہ حکمت عملی مکمل ناکہ بندی کے بجائے منتخب کنٹرول پر مبنی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی مخالف ممالک پر دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہے، جبکہ عالمی تجارت خصوصاً تیل کی ترسیل کو مکمل طور پر متاثر ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ایران اس پالیسی پر قائم رہتا ہے تو یہ خطے میں کشیدگی کو کسی حد تک محدود رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، تاہم صورتحال بدستور حساس ہے اور کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے انکشاف کیا ہے کہ سوڈان کے دارفور علاقے میں ایک اسپتال پر حملے میں کم از کم 64 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 13 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ جمعہ کے روز مشرقی دارفور کے الدائن ٹیچنگ اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اسپتال مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا۔ انہوں نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان میں اب مزید خون ریزی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ واضح ہے کہ سوڈان اپریل 2023 سے شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، جہاں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان اقتدار کی کشمکش جاری ہے۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر اس حملے کی ذمہ داری عائد کی ہے، جبکہ فوج نے باضابطہ طور پر اس کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس جاری تنازع میں اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ WHO کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک طبی مراکز پر حملوں میں 2,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ماہرین اور عالمی اداروں نے ایک بار پھر فوری جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مزید قیمتی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے پس منظر میں سوئٹزرلینڈ نے ایک غیر متوقع اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی برآمدات روکنے کا اعلان کیا ہے۔ سوئس حکومت نے اس فیصلے کو اپنی دیرینہ غیر جانبداری کی پالیسی کے مطابق قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ کسی بھی مسلح تنازع میں شامل فریقین کو فوجی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کی جائے گی۔ حکام کے مطابق یہ پابندی دراصل 28 فروری سے ہی عملی طور پر نافذ تھی، جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں۔ مزید برآں 14 مارچ کو سوئٹزرلینڈ نے امریکی جاسوس طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ محض علامتی نہیں بلکہ عملی اثرات کا حامل ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی دفاعی صنعت امریکی نظاموں کے لیے اہم پرزجات فراہم کرتی رہی ہیں۔ 2025 میں امریکہ نے تقریباً $120 ملین کا فوجی سامان سوئٹزرلینڈ سے درآمد کیا، جو اسے ایک بڑا خریدار بناتا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک خصوصاً نیٹو اتحادیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہیں ایران کے خلاف کارروائی میں عدم تعاون پر ہدف تنقید بنایا۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کو جنگ جاری رکھنے کے لیے اضافی مالی وسائل کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے، جس کے باعث اندرون ملک بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ادھر ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ دباؤ کے باوجود پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس سے یہ تنازع مزید طویل اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا یہ اقدام عالمی سطح پر ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی مکمل حمایت حاصل نہیں رہی۔ اگر دیگر ممالک بھی اسی نوعیت کے فیصلے کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف جنگ کے توازن پر اثر پڑ سکتا ہے بلکہ سفارتی حل کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے۔
दूसरी जानिब श्री लंका ने भी अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। अलेक्साम ब्रिगेड की तर्जुमान ने हालिया पेशरफ्त पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले सेहूनी कार्रवाइयों का जवाब है और उन्हें नई हिकमत अमली के तहत अंजाम दिया गया है। बयान में सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की कार्रवाई को सराहते हुए कहा गया कि यह इक़दाम ईरान के खिलाफ मुबैना जारहियत और गजा में जारी सूरत हाल के तनाजुर में सामने आया है। तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों में जानी नुकसान की इत्तला भी मौसूल हुई है, ताहम आज़ाद ज़राए से उनकी मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। अलेक्साम ब्रिगेड ने अपने बयान में मजीद कहा कि खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र मुस्लिम दुनिया को इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए और फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी चाहिए। दूसरी जानिब मुबस्सिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन रही है और सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पहले से ज़्यादा अहम हो गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी तंजीम जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के जरिए अमेरिका और इसराइल के मंसूबों को नाकाम बना दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि उसकी मज़ाहमत काबिल तहसीन है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका ईरान में रिजिम की तब्दीली चाहता था, ताहम अब खुद मगरबी दुनिया में सियासी तब्दीली की फ़िज़ा महसूस की जा रही है। उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ आलमी अमन के लिए ख़तरा है। हाफिज नईमुर रहमान ने उम्मत मुस्लिमा से अपील की कि वो मौजूदा हालात में मुत्तहिद हो जाएं और मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें। उन्होंने बाज़ इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिकी हिमायत हासिल करने के लिए कोशा हैं, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर हमलों में तालीमी इदारों और तालिबात को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया कि वो इन इक़दामात की मज़म्मत करें। आलमी सतह पर तेल की कीमतों से मुताल्लिक़ ख़दशात में इजाफा हो गया है, जहाँ स्कॉट कर्बी ने खबरदार किया है कि खाम तेल की कीमत मुस्तकबिल में $175 फी बैरल तक पहुंच सकती है। उनके मुताबिक उनकी कंपनी ने इसी मुमकिन इजाफे को मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबारी मंसूबे तरतीब दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र साल 2028 से पहले तेल की कीमत $100 फी बैरल से नीचे आने का इम्कान निहायत कम है, जो आलमी मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दूसरी जानिब कुर्सवाइट ने भी ईरान के खिलाफ जारी कशीदगी के तनाजुर में तेल की रसद और तलब के दरमियान अदम तवाज़ुन का एतराफ़ किया है। फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खासतौर पर एशियाई ममालिक में तेल की तलब में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि अमेरिका तेल की सप्लाई बढ़ाने और तलब को मुतवाज़िन करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहा है, जिनमें आलमी सतह पर तेल की तकसीम के अमल में हम आहंगी पैदा करना भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ती हुई तलब के बायस तेल की कीमतों में कमी के इम्कानात महदूद हो गए हैं, जिसके असरात दुनिया भर की मईशतों पर पड़ सकते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतवार के रोज़ कोई तब्दीली नहीं की गई और नर्ख बदस्तूर मुस्तहकम रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये फ़ी लीटर, जबकि डीजल 87.67 रुपये फ़ी लीटर पर बरकरार है। इत्तलात के मुताबिक 30 अक्टूबर 2024 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दबदल नहीं किया गया, जिससे सारिफिन को राहत मिली। ताहम प्रीमियम ईंधन की कीमतों में मामूली तब्दीली देखी गई है। इंडियन ऑयल की प्रीमियम पेट्रोल XP 95 की कीमत 20 मार्च को ₹2 इजाफे के बाद दिल्ली में 101.89 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जबकि प्रीमियम डीजल XG 91.49 रुपये फ़ी लीटर पर मुस्तहकम है। दीगर बड़े शहरों में भी कीमतें तकरीबन इसी सतह पर बरकरार हैं। मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये, चेन्नई में 100.84 रुपये और कोलकाता में 105.45 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल मुंबई में 90.03 रुपये, चेन्नई में 92.39 रुपये और कोलकाता में 92.02 रुपये फ़ी लीटर दस्तियाब है। माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ करने और रुपए की कदर में कमी के बायस तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है। ताहम फिलहाल कंपनियां सारिफिन पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही हैं। रियासत आसाम के ज़िले टुनस्किया में इतवार की अलसुबह एक पुलिस कमांडो कैंप पर मुबैना अस्करियत पसंदों के हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक ये वाक़या जगून इलाके में तकरीबन रात 2 बजे पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हमलावरों ने कैंप पर कम से कम 5 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG दागे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। ज़राए के मुताबिक हमले में जख्मी होने वाले कमांडोज को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम उनकी हालत के बारे में तफसीलात अभी सामने नहीं आई। हुकाम का कहना है कि इस हमले में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम आई के शिद्दत पसंदों के मुलविस होने का शुबा है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि हमलावरों को गिरफ्तार किया जा सके। मज़ीद तफसीलात का
इंतजार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम आब पानी के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मुल्क के अवाम से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को असर नौ दोहराने की अपील की है। इतवार के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी ज़िंदगी के बक़ा के लिए नागुज़ीर है और हमारे कुर्रे अर्ज़ के मुस्तक़बिल की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो पानी के हर ख़तरे की कदर करें और उसके ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन अफराद तंजीमों की भी सताइश की जो पायदार आबी नज़्म-ओ-नस्क़, बेदारी मुहिमात और तहफ़्फ़ुज़ आब के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल हैं। वाज़ेह है कि हर साल 22 मार्च को आलमी यौम आब यानी पानी का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में पानी के बहरान, मीठे पानी की किल्लत और उसके पायदार इस्तेमाल के हवाले से शऊर बेदार करना है। इस दिन मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें, तंजीमें और अवामी हल्के पानी से मुताल्लिक़ मसाइल, खुसूसन किल्लत, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को उजागर करते हैं। हिंदुस्तान जहाँ दुनिया की तकरीबन 18% आबादी आबाद है, लेकिन मीठे पानी के वसाइल सिर्फ 4% के करीब हैं। कई खित्तों में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से जल जीवन मिशन समेत मुख्तलिफ इक़दामात के तहत बारिश के पानी के ज़ख़ीरे, मौसर आबपाशी और पानी के बेहतर इंतज़ाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि इस चैलेंज से निमटा जा सके। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान मेक स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। खतर में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। तकनीकी खराबी के बायस समंदर में हादसा, एक शख्स लापता। नतन्स जौहरी तनसीब पर हमला, ताबकारी के अखराज की तला नहीं। ईरान का अमेरिका और इसराइल पर इल्जाम, खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, खित्ते में कशीदगी में इजाफा। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, तवानाई और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी। ईरान का 2 टोक इंतबाह, बुनियादी ढांचे पर हमले का भरपूर जवाब देने का किया ऐलान। अमेरिका को स्विट्जरलैंड का बड़ा झटका, असलहा बरामदात मुअत्तल। श्रीलंका ने भी अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देने से किया इनकार। ईरान जंग के तनाज़ुर में गैर जानिबदारी पर सख्त मौक़िफ़, अमेरिका को आलमी तन्हाई के इशारे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का नरम इशारा, जापानी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त का इम्कान। तेहरान की मुंतखब पाबंदियों की पॉलिसी, यूरोपीय ममालिक की तशवीश बरकरार। सूडान में अस्पताल पर मुहलिक हमला, 13 बच्चों समेत 60 से ज़ायद अफराद हलाक। WHO की तशवीश, जारी खाना जंगी में तिब्बी मराकज़ भी निशाना। तेल की आलमी कीमतों में कमी के इम्कानात मादूम, बड़ी वार्निंग जारी। माहिरीन के मुताबिक साल 2028 तक कीमतें $100 फी बैरल से नीचे आना मुश्किल।
آسام میں پولیس کیمپ پر حملہ، کئی کمانڈوز زخمی، ٹنسکیا ضلع میں مبینہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ، سرچ آپریشن جاری۔ اور پانی کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت، وزیر اعظم نریندر مودی کا عالمی یوم آب پر پیغام، ہر قطرہ قیمتی، ذمہ دارانہ استعمال اور اجتماعی کوششوں پر دیا زور۔ ناظرین، خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ نیوز، خدا حافظ۔